أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله. اور بآواز بلند صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی یہ دوسری گفتگو ہے اور عنوان آپ کے سامنے اعلان ہو چکا ہے، شجرہ طیبہ. سورہ مبارکہ ابراہیم کی ایک آیت پیش نظر ہے. کلام اس خالق کا ہے کہ جس نے خود یہ فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھو اتنا یاد رکھنا کہ اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یقین ہے. یہ کتاب وہ ہے کہ جس رات میں نازل ہوئی ہے اس جیسی کوئی رات نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور خود ہی سوال کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. جو فرشتہ لے کر آیا اس جیسا کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سید الملائکہ ہے. جس مہینے میں نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا ہے، اس جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے. اس لیے کہ حضور نے اس مہینے کو سید الشہور کہا ہے. سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار. اور غور فرمائیے گا، جسے حضور سید کہہ دیں اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لہذا سید الشہور کا کوئی اور مہینہ مقابلہ نہیں کر سکتا.
تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ جس رات میں نازل ہوئی اس جیسی کوئی رات نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اس جیسا کوئی فرشتہ نہیں، جس مہینے میں نازل ہوئی اس جیسا کوئی مہینہ نہیں، تو جس نبی پر نازل ہوئی وہ ہم اور آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس نبی کے قلب کی طاقت تو یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر لیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جس قرآن کے نور کو تحمل کیا ہے قلب محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد۔ سالہ گزشتہ حدیث سنا چکا ہوں لیکن پھر سے تکرار کر دوں کہ حضور ہی نے فرمایا ہے کہ جب درود بھیجیں گے آہستہ آواز میں بھیجیں تو ثواب تو تب بھی ہے، بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے نفاق کو دور کر دیا کرتا ہے۔ ویسے تو سارے یہاں اپنے بیٹھے ہیں لیکن کوئی بھولا بھٹکا آ چکا ہو تو کم از کم دل سے نفاق تو دور ہو جائے۔ اچھا غور فرمائیے گا، جس حضور جن کے قلب پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان کا قلب کتنا اس میں ظرفیت ہوگی کہ اس نور کو تحمل کیا کہ اگر پہاڑوں پر وہ نور آ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے کتاب کی صورت میں، یہ کتاب کی صورت میں تو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اسے معین کیا ہے نا۔ اصل تو اس کی حقیقت نور ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ آپ یہ کتاب والا قرآن پہاڑ پہ جا کے رکھیں تو وہ ریزہ ریزہ تو نہیں ہوگا۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ کتاب رکھیے تو کیا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جو حقیقت قرآن ہے جو لوح محفوظ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جب وہ نور نازل ہو رہا تھا جس میں الفاظ کی بھی قید نہیں ہے، غور کیجئے گا شاید میں اپنی بات پہنچا سکوں، الفاظ تو پھر ہماری ہدایت کے لیے اس نور کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا گیا، گرچہ قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہیں لیکن قرآن کی حقیقت اس سے بھی بلند ہے۔ اسی خاطر ہر قرآن نہیں کہا، دیکھیں آیت یہ نہیں ہے کہ لو انزلنا القرآن علی جبل، اگر قرآن کو نازل کرتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو، یہ ھذا کی طاقت آپ سے بڑھ کے کون سمجھے گا؟ من کنت مولا فھذا علی مولا۔ مل کے صلوات دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے باقی کتابیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ تھوڑی سی تمہید ہے بات اس لیے کہ ایک الزام، ایک اعتراض، ایک شکوہ یہ ہوتا ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کی طرف سے کہ جناب قرآن کا ذکر کم کرتے ہیں شیعہ اپنی محفلوں میں، یعنی ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ عمل کرتے ہیں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی مسلمان کی معراج یہ ہے کہ قرآن پر عمل کر لے، جس نے جتنا قرآن پر عمل کر لیا وہ اتنا ہی بلند طیب و طاہر ہو گیا، لیکن یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ یہ عمل کرتے جائیں اور آیت نازل ہوتی چلی جائے۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علی پہلے سوئے بستر رسالت پر، ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ پنجتن نے روٹیاں پہلے دی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ پتہ چلا آیت اترے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو، اور عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو۔ اور ہمارے تو قرآن کی عظمت یہ ہے، باقی کتابیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تورات اللہ کی طرف سے، زبور اللہ کی طرف سے، انجیل اللہ کی طرف سے، وہ کتابیں ضرور ہے لیکن معجزہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، میں
فوراً بس اپنے موضوع کی طرف منتقل ہو رہا ہوں. وہ کتابیں ضرور ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر ایمان بھی واجب ہے، اگرچہ کہ اس وقت تحریف شدہ ہیں، لیکن ایمان واجب ہے کہ اللہ نے توریت، زبور، انجیل نازل کی ہے. وہ معجزہ نہیں ہے. ایک اور فرق ہے، بہت سارے فرقوں میں ایک اور فرق، ہر نبی کو کسی خاص جگہ بلایا اس کی کتاب دینے کے لیے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر کہ آپ وہاں تشریف لائیے، وہاں کتاب عطا ہوگی توریت. عیسیٰ علیہ السلام کو خاص بلایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بیابانوں میں بلایا، وہاں ریاضت کیجئے پھر زبور عطا ہوگی. محمد مصطفیٰ سے فرمایا کہ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں آپ جاتے جائیں گے قرآن آپ کے ساتھ ساتھ آتا جائے گا. آپ وطن میں ہوں گے آیت وطن میں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے آیت سفر میں آئے گی، آپ جنگ میں ہوں گے آیت جنگ میں آئے گی، آپ گھر میں ہوں گے آیت گھر میں آئے گی، آپ غار میں ہوں گے آیت غار میں آئے گی، آپ چادر میں ہوں گے آیت چادر میں آئے گی. نہیں، اور آگے جملہ کہہ دوں، آپ جنگ میں ہیں آیت جنگ میں، آپ صلح میں ہیں آیت صلح میں، آپ وطن میں ہیں آپ آیت وطن میں، آپ سفر میں آیت سفر میں، آپ اشیر میں ہوں گے تو آیت اشیر میں آئے گی، اور آپ غدیر میں ہوں گے تو آیت غدیر میں آئے گی. اور بارے جہاں جہاں آپ جاتے جائیں گے آیت آتی چلی جائے گی. یہ سرکار ختمی مرتبہ تھی. اور جو آیت نازل ہوئی ہے، دیکھیں بس میں بالکل اپنے موضوع سے متصل ہو گیا. غدیر میں جو آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو کہ جو پہلے ہی آپ پر نازل ہو چکا ہے. یہ کیا اس بات کی دلیل ہے؟ یہ جملہ دیکھیں، میں آپ میں سے کسی صاحب سے اگر میں بات کر رہا ہوں، کوئی آپ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا بات کر رہے تھے مولانا، اچھا اس مثال سے پہلے ایک آیت سن لے تب لطف آئے گا. اجازت ہے میں 10 آیتیں بلکہ سنا دوں. سورہ والنجم کی آیت ہے. والنجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. والنجم اذا هوى، میرے ساتھ رہیے گا. والنجم اذا هوى، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. اللہ اکبر. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبكم وما غوى، آپ اے رسول نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ راستے سے بھٹکے. قرآن ازمپشنز پہ تو بات نہیں کیا کرتا. کسی نے الزام لگایا ہوگا کہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کبھی نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی آپ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی خواہشات نفس سے بات ہی نہیں کرتے. ان ہوا، جب بھی بات کرتے ہیں الا وحی یوحى، وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، وہ مسلسل وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اور ہمارے میرے ساتھ ہے علمہ شدید القوى، اور آپ کو ایک بہت شدید طاقت والے اللہ نے تعلیم کیا ہے. ذو مرۃ فاستوى، جب وہ نبی اپنے رب کے سامنے انتہائی حسن و جمال کے ساتھ کھڑا تھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، یہ انتہائی بلند ترین افق کی بات ہو رہی ہے. قرآن کا ترجمہ ہے. دیکھ رہے کہاں اللہ لے کے جا رہے ہیں. یہ بلند ترین افق کی بات ہے. جب حضور معراج پر تھے، دنا فتدلى، کہ حضور آگے بڑھے، فتدلى اور جھکے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اتنا جھکے کہ اس کی مقام قدرت سے 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ 9 آیتیں ہو گئی. یہ ساری محنت اس ایک آخری آیت کے لیے ہے. قرآن کریم میں اسی طرح سے پھر سے کہوں گا تاکہ بات رہ جائے. والنجم اذا هوى، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. نہ آپ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی آپ بہکے ہیں. آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، آپ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. آپ کو ایک بہت شدید طاقت والے نے تعلیم دیا ہے. جب آپ خدا کے سامنے کھڑے تھے اس کا جمال کے ساتھ انتہائی بلند ترین افق میں، جب آپ آگے بڑھے تھوڑا سا جھکے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو بھی وحی کی. خدا سمجھی آیت ہے.
اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی وحی کی. اب میں جو مثال دے رہا تھا یہ کیا آیت ہے؟ اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی وحی کی. ما اوحا. اب میں کسی سے بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا کیا بات ہو رہی ہے مولانا؟ ہم نے کہا جو بھی بات ہو رہی ہے. جب 9 محرم آئی میں نے ان صاحب سے کہا کہ وہ بات پہنچا دیجئے جو میں نے آپ سے کہی تھی. اللہ آج میری بات پہنچ سکے. میرے مولانا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب حضور اس مقام پر تھے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, وحی کی جو بھی وحی کی. یہ کون سی وحی کی؟ کہ نظرت فی ولایت علی ابن ابی طالب. حضور کو علی کی ولایت کی براہ راست وحی کی اللہ نے. اور پھر غدیر کے میدان, امام نے حدیث آگے فرمائی کہ جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, وہ پہنچا دیجئے جو پہلے ہی آپ پر نازل ہو چکا تھا. بس مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد. وہ پہنچا دیجئے جو پہلے ہی آپ پر نازل ہو چکا تھا. بہت حساس جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کتنا پہنچ پائے گا یا نہیں, لیکن کوشش کرتا ہوں. اللہ نے ہر کام کے لیے سبب اور مسبب جسے کہتے ہیں, کام تو سارے باذن اللہ ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا سوائے اللہ کی مرضی کے. لیکن کیا اس پتے کو خود اللہ آ کے ہلاتا ہے یا ہوا ہلاتی ہے؟ اللہ نے اس پتے کے ہلنے کا سبب رکھا ہے ہوا. براہ راست اللہ تو نہیں ہلاتا. اچھا وہ ہوا جو چلتی ہے وہ براہ راست اللہ چلاتا ہے کیا؟ اس کے لیے ایک ہوا کا فرشتہ معین ہے. یعنی دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے باذن خدا, لیکن اسباب کی دنیا اللہ نے خلق کی. یعنی وحی نازل ہو, وحی جیسا اہم ترین کام اس کے لیے بھی جبریل کو رکھا ہے. وہ بھی ایک وسیلے کے ذریعے سے نازل ہو رہی ہے, جبریل کے ذریعے سے نازل ہو رہی ہے. رزق تقسیم ہو رہا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. اسرائیل موت تو اللہ کی طرف سے, لیکن موت کا ایک فرشتہ معین ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ میرے ساتھ رہیے گا. جو کام اس کائنات میں ہو رہا ہے باذن خدا ہے, لیکن کسی اور کے ذریعے اللہ کروا رہا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. کسی اور کے ذریعے اللہ کروا رہا ہے. کم از کم میرا جتنا علم ہے, باقی آگے نہیں جانتا میں, کم از کم 2 کام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خود بلا فصل کیا ہے. کسی اور فرشتے کو درمیان میں داخل ہی نہیں کیا, خود کیا ہے اللہ نے بلا فصل. ایک معراج پر علی کی ولایت کو خود پہنچایا, اور ایک بطول کے نور کو بلا فصل رسول کے حوالے کیا. بات پہنچ گئی. یہ 2 اتنے اہم کام ہیں, اس میں کسی اور کو شریک ہی نہیں کیا اللہ نے. میرے ساتھ توجہ رکھیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, خود وحی کی علی کی ولایت کی. اور میں اگلے حصے پر جو شہزادی کونین کے نور کو وصول کرنے کے لیے نبی کو عرش پہ بلایا, یہ دونوں اچھا یہ بالکل میرے موضوع سے متصل ہے. شجرہ طیبہ, یہ شجرہ اتنا طیب ہے
کہ جس علی اور جس فاطمہ سے آغاز ہو رہا ہے اللہ نے کسی اور کو درمیان میں رکھا ہی نہیں. بطول کی ولادت کے لیے بھی صرف کبریا اور مصطفیٰ، اور علی کی ولایت کے لیے بھی. اچھا، یہ شہزادی کونین کے جو نور کی بات ہے، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، تھوڑا سا اکثر عمومی سے بات بلند کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت میں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا. اور کئی ائمہ کی زیارت میں آپ کا نور اصلاب سے ارحام میں منتقل ہو رہا تھا. سارے پاکیزہ اصلاب تھے، ساری پاکیزہ ارحام. مجھے بتلا دیجیے کہیں شہزادی کونین کی زیارت میں یہ جملہ لکھا ہوا کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے منتقل ہو رہا تھا؟ کہیں ہے؟ نہیں، کہیں نہیں، منتقل نہیں ہو رہا تھا. عرش پر اللہ سبحانہ و تعالی بلا فصل نور زہرا کو پرورش دے رہا تھا. یہاں کسی بندے کا دخل ہی نہیں ہے. قسم عجیب بات ہے. اچھا، اب اہل سنت کی روایت پڑھ دیتا ہوں. ذخائر العقبہ، یناج المودہ، کنز العمال، 3 کتابیں ہیں. حضور کی آغوش میں ہے شہزادی کونین، اور حضور بہت جیسے باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے، تو جب مصطفیٰ جیسا باپ اور فاطمہ جیسی بیٹی مل کے سلوات بھیجتے دونوں کی ذات اکرام. یہ شجرہ طیبہ کے موضوع کا آغاز ہے، تمہید ہے. تو جب حضور پیار فرما رہے تھے تو اس میں ظاہر بہت شدت سے، تو حضور کی ایک زوجہ تھی، اور چونکہ میں برادران سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، میں نام لے کر پورا پڑھتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھی. انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس شدت سے اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں اس لیے بیٹی کو پیار کر رہا ہوں، سونگ رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. کہ ادب کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ آپ سمجھتے جائیے گا، میں کہتا جاؤں گا. میں جنت کی خوشبو کو فاطمہ سے محسوس کر رہا ہوں. اور پھر حضور نے خود وضاحت فرمائی، فرمایا فلما عرج بی الی السماء، اللہ نے جب مجھے آسمانوں پر معراج عطا کی. اب الگ الگ کتابوں میں الگ الگ لفظ کے ساتھ ہے کچھ. جب میں 4تھے آسمان پر پہنچا تو اذن جبرائیل، جبریل نے اذان دی. واقام میکائیل، اور میکائیل نے اقامت کہی. اور میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی. اور حضور 4تھے آسمان پر 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھا کر اوپر پہنچے، اور جیسے جیسے بلند ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک شجرہ طوبہ کے پاس پہنچا. یہی شجرہ طیبہ قرآن جس آیت کو میں نے پڑھا ہے کہ میں شجرہ طوبہ کے پاس پہنچا، وہاں پر ایک سیب موجود تھا. اس سیب کا آپ دنیا کے سیب سے قیاس نہ کیجئے گا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو تفسیر نمونہ میں فرمایا کہ جنت کی بھی جو نعمت ہے نا، ہمارے لیے جو جنت ہے وہ تو حضور کے لیے تھا شجرہ طوبہ، جو ہمارے لیے جو جنت ہے اس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے اگر ایک بچہ شکم مادر میں ہو، اسے سمجھائیے کہ دنیا میں کیا ہے. ہماری وہی کیفیت ہے اس وقت جنت کے مقابلے. شکم مادر میں جو بچہ ہے اسے آپ سمجھائیے دنیا کیا ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کتنا سمجھا دیں گے؟ اس سے کہیں گے پانی ہے، اسے کہیں گے بہت پانی ہے، تو وہ کتنا سمجھے گا کتنا پانی؟ اس سے کہیں گے دنیا میں بہت اونچی اونچی عمارتیں ہیں، وہ کیا سمجھے گا کتنی اونچی، کتنا سمجھ لے گا وہ؟ اس کی جو دنیا ہے نا، اس کی صلاحیت محدود ہے. جیسے جیسے زمان بدلتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے صلاحیت ظرف اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور ہمارے اسی انداز سے ہے کہ جب ہم جنت کے بارے میں، لہذا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی ہر چیز کا دیکھنا اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. یعنی جتنا سنا ہے اس سے زیادہ عظیم ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں،
یہ تو اب ہمارے لیے ایک مثال اللہ نے دی ہے، اب اس کی حقیقت اور کتنی عظیم ہے وہ تو وہیں پہنچ کے پتہ چلے گا نا۔ اب حضور کو جو سیب دیا اللہ نے، یہ تو ہمارے لیے مثال ہے۔ اب وہ شجرہ طوبہ کا کون سا سیب ہے وہ یا تو کبریا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، جیسے ہی حضور نے وہ سیب تناول فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ میرے قلب سے نور روشن ہوا اور وہ پورے عرش پہ نور پھیل گیا، اور میں نے رب سے سوال کیا کہ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ کہ یہ وہ نور فاطمہ زہرا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نور کو، نور بہت حساس منزل ہے یہ، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ بی بی کی ذات گرامی پر ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ ان کا دل راضی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ یہ دو مسلسل سنیے گا کہ تیری تخلیق سے پہلے، یہ اسی سلسلے میں ہے، بی بی کا نور براہ راست رب العالمین سے رحمت للعالمین میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ، پاکیزہ شجرہ، اس سے بڑے کہ کوئی پاکیزگی تصور ہے؟ جہاں صرف خدا ہو، جہاں مصطفیٰ ہو، اور شجرہ طوبہ ہو عرش پر۔ بس تیری آمد کو سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا۔ تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا، تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے۔ دیکھیں اب جس تک یہ بات پہنچے وہ ضرور بول، تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا۔ علی و بطول کی ذات گرامی، پھر ایک بار آواز بلند نعرہ السلام۔ تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا، اور اسے قابل ہر طور یہ زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے، بہت غور کی جگہ، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے نور کونین نے شانوں پہ اٹھایا ہوگا۔ یہ براہ راست منتقل ہوا، اور فرما دیا آپ نے شجرہ طوبہ سے آغاز ہے اس شجرہ طیبہ کا۔ جب اس خاطر تھا، وہ جو روایت رہ گئی نا، حضور نے فرمایا کہ چونکہ بی بی کی دنیا میں تشریف آوری کا سبب وہ شجرہ طوبہ کا سیب تھا، لہذا اب جب میں فاطمہ کا استشمام کرتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔
اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ جب مستور ہے نبی کے گھر کی تو رجل بھی تو اللہ کے گھر کا ہونا، تب دونوں کی خلقت کی پاکیزگی دیکھ رہے ہیں آپ، ایک براہ راست شجرہ طوبہ سے اور ایک کے لیے ولادت کا انتظام ہی اپنے گھر میں، اپنے گھر میں۔ کہ فاطمہ بنت اسد آ جاؤ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ بہت بلند مقام ہے ان کا، لیکن ان سے فرمایا تھا کہ یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا۔ لیکن فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو بلایا۔ میں ساری زندگی بھی اپنی زمین جھکا کر مولا ابو طالب علیہ السلام کے جملے پر شکریہ ادا کروں نا تو ممکن نہیں ہے جو اب کہہ رہا ہوں میں۔ ابو طالب کا آواز بلند نعرہ سلوہ، ممکن نہیں ہے کہ حق ادا ہو سکے۔ بے شک۔ اب میں کعبے میں مولا کی ولادت کئی دفعہ آپ مجھ سے بھی سن چکے ہیں، کئی حوالوں سے میں اسے گزارش کر چکا ہوں، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ میرا موضوع ہے شجرہ طیبہ، پاکیزہ شجرہ، یعنی یہ پاکیزہ ترین ولادت۔ غور ہمارے شہزادی کونین کی روایت ایک طرف، اب آ جائیے امیر المومنین، کعبے میں بلا لیا ماں کو۔ اچھا، جیسے ہی فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر باہر نکلی، ابو طالب علیہ السلام علی کو گود میں لیا اور عین اللہ کے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر لسان اللہ کے بابا نے اپنی زبان سے کہنا شروع کیا، اور کیا کہا اللہ سے، یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کائنات پر بھاری ہے۔ فرمایا کیف اقوم الہی کیف اقوم بشکرک اذ جعلت حرمک حجابا لحرمی، پروردگار ابو طالب تیرا شکریہ کیسے ادا کرے کہ تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا حجاب قرار دیا ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو طالب تیرا شکریہ کیسے ادا کرے، تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کے لیے۔ ابو طالب کا حرم کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ اللہ کا حرم کیا ہے؟ یہ کعبے کی چار دیواری۔ اللہ نے اپنے حرم کو فاطمہ بنت اسد کا حرم قرار دیا۔ ابو طالب کا حجاب اپنے حرم سے رکھتا۔ میں کہتا ہوں کہ جو علی کی والدہ گرامی کا حرم ہے، ہر مسلمان اس کی طرف جھک رہا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے کعبہ دل سے علی کو نکال جاتا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بلایا، ذات واجب کی یہ قرآن میں ندا آتی ہے، یہ دو مصرے میں نے کہے تھے، ذات واجب کی یہ قرآن میں ندا آتی ہے، میں لم یلد ہوں، اللہ کی کوئی اولاد تو نہیں ہے، لیکن علی آئے ہیں اللہ کے گھر میں۔ ذات واجب کی یہ قرآن میں ندا آتی ہے، میں لم یلد ہوں، اور نہ مجھ کو قضا آتی ہے۔ لم یلد پر میرا ایمان ہے، لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے۔ جب ابو طالب علیہ السلام لے جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ ساتھ میں، کتنوں نے پوچھا بتلائیے تو صحیح کس پہ گیا بچہ؟ ہوتا ہے نا جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، خلقت کی طہارت دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی کوئی کہتا ہے جناب آنکھیں اس طرح سے ہیں، اس کے لب ماں کی طرح ہیں، اس کا چہرہ اس کے نانا کی طرح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہر ایک یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میری طرح ہے، دیکھو یہ میری طرح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب 6-7 سال کا ہو جائے تو سبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ گیا ہے، ہماری طرح تو نہیں ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ ہاں، اللہ نے ہر بچے کو معصوم خلق کیا، اسے معصوم رکھنا
یہ اس کے ماں باپ کا اور خود کا کام ہے. پھر آیا معصوم ہے، لیکن کون ایسا ہے کہ جو معصوم تو ظاہر سب آئے لیکن اس کی ذات میں گناہ نہ آ جائیں بعد میں. ظاہر آہستہ آہستہ دنیا ہے، شیطان ہے، خواہشات نفس ہے. صرف ایک گھر ہے سید کونین کا پروردگار تجھ سے معصوم لوں گی، تجھے معصوم دوں گی. اللہ اکبر. پہنچ رہے ہیں؟ تو اگر یہ بچہ ابو طالب کے گھر آیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آنکھیں ابو طالب کی طرح ہیں، لب عبد مناف کی طرح ہیں، چہرہ ہاشم کی طرح ہے. پروردگار یہ تو آیا تیرے گھر میں ہے، یہ تو آیا ہی تیرے گھر میں ہے، اب کیا کیا جائے؟ کوئی آواز قدرت آئی کہ نہیں اصول بدلا نہیں ہے، فکر نہ کرو. پروردگار کیسے کہہ دیں؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ جناب یا گیا ہے ددیال پر، یا گیا ہے ننیال پر، نہ تیرا وہ رشتہ ہے نہ تیرا یہ رشتہ ہے، تو لم یلد بھی ہے، تو ولم یولد بھی ہے. کہ گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، میں نے اپنا اصول بدلا نہیں ہے. یہ جو آیا ہے وہ ہو بہو ایسا مجھ پر گیا ہے کہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اور جو اس سے محبت رکھے چاہے کسی فرقے سے ہو وہ رحمت اللہ ہے، اور جو اس سے بغض رکھے چاہے کوئی بھی ہو وہ لعنت اللہ ہے. اور میں دل بولا خدا کے ساتھ دل بولا تیرا مولا میرا مولا تیرا مولا میرا مولا میں پہلا نہیں چاہتا. نعرہ حیدری. اور اس بات کی تکرار میں بار بار اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میڈیا پر آپ نے ظاہر مجھے بہت اکثر مقامات پر دیکھا ہوگا، کتنے علماء اہل سنت سے میں مل چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی ایک عالم یقین فرمائے گا ایسا نہیں ملا کہ جو پنجتن پاک سے عشق نہ کرتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے اندر پنجتن پاک. کسی کا انداز مختلف ہے، کسی کا، لیکن چاہے وہ کسی فرقے کسی مذہب، یہ بات کس طرح سے باتیں آ گئی ہیں کہ ذہنوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور الجھایا جا رہا ہے. ورنہ بزرگ علماء پنجتن پاک کے احترام کی جہاں بات آ جائے سبحان اللہ. آپ یقین فرمائیے گا. بے شک. اور بعض اوقات تو آپ فضائل ان سے سن لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یعنی یہ تو شیعوں سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. تو اس خاطر ہے کہ دیکھیں اب میں میری کیا حیثیت کہ میں کوئی پالیسی ساز جملہ کہہ سکوں، لیکن ایک اپنے جذبات کا اظہار ہے. محبت اہل بیت پر کوئی شیعوں کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کوئی ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے. جناب علی غور فرما رہے ہیں کہ جناب نہیں شیعوں ہی کا کس نے کہا نہیں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے اللہ نے کائنات میں سمیٹا سب کو عطا کیا ہوا ہے. غور فرما رہے ہیں. اسی طرح سے مجلس حسین عزائے حسین اسی انداز سے دیکھیں، مریض ہاسپٹل کے لیے ہوتا ہے، ہاسپٹل مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا. اسکول اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا. سڑک جو ہے وہ مسافر کے لیے ہوتی ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتی. کیا کہنے سبحان. مجلس حسین انسانیت کے لیے میرے بھائی. کیا کہنے سبحان اللہ. ہاں ہمیں اپنا نقطہ نگاہ پیش کرنے کا حق ضرور ہے تاکہ ہم جس بیلیف کے ماننے والے ہیں اسے پیش کر سکیں، ہمارا حق ضرور ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری اجارہ داری ہو گئی اہل بیت پہ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، جتنے شامل کر سکتے نا سب کو شامل کیجیے، قریب لے کر آئیے، دلوں کو جوڑ دیجیے. یہی وقت کا تقاضا بھی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. ہاں اپنے ایمان کو ایسے پختہ رکھیے کہ پہاڑ ہل جائے اپنے مقام سے لیکن مومن کا ایمان نہیں. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
میں نے کیا عرض کیا تھا؟ آخری جملہ پھر میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں. 2 کم از کم ایسے افعال ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست انجام دیا. ایک نور بطول عذرا کو براہ راست حوالے کیا اور ایک علی کی ولایت کو براہ راست پہنچایا. پھر کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب وہ پہنچا دیجیے. اللہ نے بھی حضور سے یہ نہیں کہا کہ منوا دو، کہا پہنچا دو. ماننا نہ ماننا اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی زبردستی تھوڑی. حضور بھی کو منوانا نہیں ہے، پہنچا دو. حضور نے مجمع جمع کیا. میں آپ سے ایک بات کہوں، صدر اسلام کے جتنے مجمع ہیں نا ان سب کا تعلق ہی علی سے ہے. ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا، تعلق علی سے. خندق میں سب کو جمع کیا، تعلق علی سے. غدیر میں سب کو جمع کیا، تعلق علی سے. پتہ چلا مجمع جمع کر کے فضائل علی پڑھنا سنت نبوی ہے، اور مجمع جمع ہو کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. اب جو فضائل علی کو نہ سنے وہ نہ سنت نبی کا ماننے والا ہے نہ سنت صحابہ کا ماننے والا ہے. غدیر میں جمع کیا. ہر عبادت اپنے مقام پر اہم ہے. نماز مومن کی علامت میں سے ہے، دین کا ستون ہے. کوئی عمدن بے نمازی ہو، روایتوں میں مفہوم اس طرح سے کہ آخر وقت میں ایمان ضائع ہو جائے گا. جس علی کی محبت پر سب کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے وہ اگر کوئی عمدن بے نماز. نماز کی اپنی اہمیت، روزے کی اپنی اہمیت، حج کی اپنی اہمیت، لیکن مجھے کوئی ایک عبادت ایسی بتائیے کہ نبی نے مجمع جمع کر کے پہنچائی ہو. نماز نازل ہوئی، مجمع جمع نہیں کیا، جو ملتا گیا بتا دے گا. پہنچ رہی ہے بات؟ روزہ جو ملتا گیا پہنچا دے گا. صرف علی کی ولایت کے لیے مجمع جمع کیا. غدیر میں جمع کیا، مکہ میں نہیں، اس لیے کہ مکہ میں وہ شہر تھا، شہر میں گلیاں تھیں، گلیوں میں گھر تھے، گھر میں چھپنے کا امکان تھا. بالکل اوپن اسپیس تھی غدیر میں. وہاں جمع کیا سب کو، اور بڑا ان یوزول ممبر بنایا. اونٹوں کے پالان کا ممبر کوئی عربوں میں کامن چیز نہیں تھی. نہیں، عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی بہت بڑا مجمع اور خطبہ دینا ہو تو کسی لمبے انسان کا جس کا قد بہت زیادہ ہو، اس کے کندھوں پر بلند ہو کر خطبہ دیا جاتا تھا. اور غدیر کے مجمع میں لمبے انسانوں کی کمی نہیں تھی. لہذا خطبہ ممکن تھا، طویل القامت موجود تھے، لیکن نبی نے کہا نہیں، ممبر، اور بہت ہی یونیک ممبر. اس میں بھی تبلیغ تھی. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں. اب فرضی مثال ہے، یہاں پر الطاف فکریا بھائی، میں ان سے ایک دن کہوں آ کر کہ میں ممبر پہ آج تقریر نہیں کر رہا، فریج لے آئیے میرے لیے. مثال دے رہا ہوں، میں اس پہ بیٹھ کے تقریر کروں گا. خدا کی قسم آپ میری ساری تقریریں بھول جائیں گے، لیکن جو فریج پہ بیٹھ کے کی ہوگی نا وہ یاد رہے گی. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے. ذہنوں میں نقش کرا دیا، وہ یاد رہے گی ذہنوں میں نقش کرا دیا کہ بھئی یہ مولانا نے کیا کیا تھا. اور جب آپ وہ بات کہیں گے تو آگے بات کہیں گے، ارے مولانا یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے. ہاں اچھا، ایک اور آپ کو اور قریب کر دوں ذرا. ایک اور مقصد بھی ہے. فریج میں نے ایسی مثال تھوڑی دی ہے، ایسے تھوڑی نہیں. فریج میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جب بھی آپ گھر میں جائیں گے فریج کو دیکھیں گے میری تقریر یاد آئے گی. عربوں میں اونٹ بہت کامن سواری تھا، اونٹوں کا پالان بنا دیا تاکہ جب بھی کوئی بعد میں اونٹ لے کر نکلے اسے علی کی ولایت یاد آ جائے.
زندہ باد، جدیدیت مردا باد، جدیدیت مردا باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ ایک ایک عمل میں تبلیغ تھی وہاں پر۔ بے شک بے شک اب اونٹوں کے بالان کا ممبر بن گیا، اب جب بھی دیکھو گے اونٹ کو علیم مولا یاد آئے گا۔ بے شک ممبر بنا کے خطبہ دیا، تقریباً اندازن کہا جاتا ہے 3 گھنٹے کا خطبہ تھا، طویل ترین خطبہ، شدید گرمی میں۔ بعض علماء نے جو تحقیق کی وہ یہ بتلاتے ہیں کہ جو شروع میں خدا کی حمد و ثنا کی، جس کو عدد یاد ہے وہ سمجھ پائے گا، 110 جملے کہے اللہ کی حمد و ثنا پر۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں بات ہے، سبحان اللہ خدا کی حمد و ثنا پر ہی 110 جملے کہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور پھر علی کے فضائل بیان کرتے گئے، اس میں بھی ترتیب ہے، اور وہاں بھی کل ملا کر 110 جملے کہے۔ اور پھر ایک وہ عمل کیا جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی سی گہرائی سمجھ لیں۔ اللہ نے قرآن میں کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، بے خضر کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، عیسیٰ کے لب میرے لب ہیں، موسیٰ کی زبان میری زبان ہے، نہیں، صرف سرکار ختمی مرتبت کے لیے، اور وہ بھی 2 اعضاء کے لیے خاص کہا ہے، 2 اعضاء کے لیے۔ حضور کے لیے بھی آنکھوں کی آیت نہیں ہے قرآن میں، جبکہ حضور عین اللہ ہے یقیناً، لیکن آیت ہے 2 اعضاء کے بارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک زبان، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو آپ نے پھینکا یا آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ یعنی ایک زبان پر مہر سب کی، ایک حضور کے ہاتھوں پر مہر سب کی، اس لیے کہ غدیر میں کام لینا تھا، زبان سے کہنا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھوں سے علی کو بلند کر کے، علیم مولا علیم مولا علیم مولا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ ایک ہی عمل میں تبلیغ ہو رہی تھی کہ یہ ولایت پہنچ جائے۔ جب طویل ترین خطبہ دیا، اس کے بعد ممبر توڑوا دیا، ممبر ختم کروا دیا پھر، اس لیے کہ مدینہ کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے، مولائیت کے غدیر کے ممبر پر یا نبی بیٹھیں گے یا علی بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ اس کے بعد 3 دن تک قافلے کو روک کے رکھا اور کہا سب علی کو مبارکباد دیں اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ مشہور صحابہ کرام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، آپ میرے بھی مولا ہو گئے، مومنوں کے مولا ہو گئے، مومنات کے مولا ہو گئے، مبارکباد۔ 3 دن تک قافلہ، دیکھیں یہ اس میں بھی تبلیغ تھی۔ حج کے بعد جو ہے نا حاجی کو واپس پلٹنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، وہ خانہ کعبہ کم جاتا ہے، ٹریول ایجنٹ کے چکر زیادہ لگاتا ہے، ٹکٹ بنا دو ٹکٹ بنا دو، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اسے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تو خود ہی سارے حاجی ہوتے ہیں۔ حج کے بعد جانے کی جلدی سب کو بہت، نبی نے 3 دن تک قافلہ روک دیا، تبلیغ تھی اس میں بھی۔ اب میں ساری مثالوں سے بات کرتا جا رہا ہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ اب میں یہاں تقریر لمبی کرتا جاؤں میں فجر تک بولتا رہوں، یا میری تائید میں واہ تو نہیں کر رہے، اور میں بولتا رہوں، اور آج جب گھر پہنچے گھر والے پوچھیں گے نا بھائی کہاں رہ گئے، کب مولوی صاحب نے تقریر اتنی لمبی کر دی؟ بھائی کتنے ایسے بکس کے مارے تھے جو آگے علی کی ولایت کو نہیں پہنچاتے، نبی نے خود انتظام کر دیا، 3 دن روک کے رکھا۔ اب جسے یمن جانا تھا 3 دن بعد پہنچا، جسے شام جانا تھا 3 دن بعد پہنچا، جسے طائف جانا تھا 3 دن بعد پہنچا، جسے مدینہ جانا تھا 3 دن بعد پہنچا۔ ہر ایک کے گھر میں پوچھا گیا کیوں 3 دن بعد پہنچے، کیوں 3 دن بعد پہنچے، کیوں 3 دن بعد؟ ہر ایک کے گھر میں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں جو گنجائش بہت تھی اس میں نے پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس ولایت کی خاطر یہ 2 باتیں ایسی، نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ولایت امیر المومنین علیہ السلام، پھر سے ایک مرتبہ ان دونوں بزرگ ذوات مقدسہ باوات اللہ علیہ السلام۔
55 منٹ تقریباً مجھے ہو چکے ہیں اور مصائب ظاہر مجھے کچھ پڑھنے ہیں، اس لیے بات کو یہاں روکتا ہوں، کل سے یہاں بات شروع کریں گے۔ یہ وہ پاکیزہ شجر ہے جس کے لیے اللہ نے اہتمام فرمایا ہے، اس ولایت کی خاطر جس کے لیے رسول نے اتنا اہتمام برتا، اس پر پہلی شہیدہ ہیں خود حسین کی والدہ گرامی فاطمہ زہرا سے۔ آپ مجھے 8 سال سے یہاں سن رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں عشرے کی کسی ایک مجلس میں بیوی کے مسائل کا ذکر میں ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ جب تک بیوی کے مسائل نہ ہوں تو یہی تو ہے نا تمہید کربلا۔ اگر فاطمہ زہرا کا گھر نہ جلایا جاتا تو کون حسین کے خیموں کو جلاتا؟ جزاکم اللہ، سنائیں بلند ہو گئی۔ اور تمہیں واسطہ اسی شہزادی کا، ایسے ضرور گریہ فرمائیے گا کہ بی بی یہ کہہ سکے اپنے بابا سے کہ بابا یہ میرے حسین کے عزادار ہیں اور یہ ایسے ہو رہے ہیں۔ بی بی سے بات ہے۔ تمہید کربلا ہے شہزادی کے مسائل۔ ایام فاطمیہ میں ظاہر ہے کہ اسے مکمل طور پر پڑھا جاتا ہے، میں کچھ جملے ضرور کہوں تاکہ یہ تازہ ہوتا رہے کہ اس ولایت پر پہلی شہیدہ ہے حضرت زہرا۔ اور جب حضور رخصت ہو چکے تھے، بی بی کے گھر پر مجمع جمع ہو گیا۔ وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور لکڑیاں گھر پہ جمع ہونے لگی جن میں آگ جلائی جانی تھی۔ شقی دروازے کو دھکا دینے لگے۔ میں خاص مقصد سے بی بی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک شخصیت تک جانا ہے آج۔ میں بالکل کربلا سے جڑ جاؤں گا، لیکن ان مسائل پر جب ہم آنسو بہائیں گے، آج میں آپ سے کہتا ہوں سارا عشرہ وہ ہے کہ جب حسین پر رونا ہے، فاطمہ کو غصہ دینا ہے۔ آج ایک رات ایسی ہے فاطمہ پر روئے اور حسین کو غصہ دے کر۔ اور جتنے سید تشریف فرما، اتنے سادات ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی والدہ گرامی کے جدہ کے فضائل، سادات کی جدہ ہیں فاطمہ زہرا، ابھی میں نے ان کے فضائل پڑھے۔ ان کے فضائل بھی ویسے ہیں جیسے کسی کے فضائل نہیں، لیکن اس بی بی کے مصائب بھی ویسے ہیں۔ اور یہ میں خود تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ بی بی ہی کہہ رہی ہے نا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی۔ بابا آپ کے بعد فاطمہ پر اتنے مصائب آئے، روز روشن پر آتے تاریخ راتوں میں بدل جائے۔ کسی شقی نے دروازے کو دھکا دینے کی کوشش کی، وصف ہی خط کہا، میں ترجمہ کیسے کروں اللہ ہی جانتا ہے اس کو۔ جگر نہیں ہے میرا اتنا کہ میں یہاں ممبر حسین پر بیٹھ کر پورا ترجمہ کروں، لیکن اگر کچھ کہے بغیر ہی گزر جاؤں تو مصائب، اس بیوی کے مصائب کے حق میں ناانصافی ہوگی، لہذا میں کیا کہوں۔ میں کربلا میں سکینہ کو تماچا بعد میں لگا۔ نقاب تھی بی بی کے چہرے مبارک پر، جس نے گستاخی کی تھی اے لئیم تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے۔ اور اس کے بعد بی بی نے فریاد کرنا شروع کی، واہ ابتا واہ رسول اللہ، اے بابا اے رسول اللہ، امتوں کی ابنتوں کی فاطمہ تضرب، اے بابا آپ کی بیٹی کو مارا گیا۔ یہ بہار الانوار سے روایت پڑھ رہا ہوں، آپ کی بیٹی کو آپ سن سکو گے آگے جملہ، تضرب وتکذب، بابا آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا۔ جب بی بی دربار میں گئی تھی نا، جب رسول اللہ حیات تھے، جب بھی بی بی مسجد میں تشریف لاتی تھی حضور اٹھ جاتے تھے فاطمہ کے احترام میں، لیکن اب جب بی بی پہنچی سب بیٹھے ہوئے تھے، رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ جب بی بی دربار سے واپس آئی ہے، ضرور ایک جملہ شہزادی زینب سے کہا ہوگا جو 5 برس کی تھی، کہا ہوگا بیٹی آج میں دربار میں گئی ہوں نا، ایک دن بیٹی تجھے بھی دربار میں جانا ہوگا، لیکن ایک فرق کے ساتھ، آج تیری ماں گئی ہے تو سر بند ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں،
تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، سر کھلا ہوا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جو بیوی کے مصائب پر روئے گا، میں کہتا ہوں آج حسین وارث فرش ادا، اس لیے کہ جب بیوی کے مصائب ہو رہے ہیں تو حسین کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر، کون میری ماں کے نام پر یا فاطمہ الزہرا کہہ کے، آئے زہرا کہہ کے صدا بلند کر رہا ہوں۔ آخری جملہ کہہ سکوں، مصائب تو بہت ہیں، مصائب تو بہت ہیں، میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں لیکن مصائب ختم نہ ہو، آپ سنتے سنتے ضبط نہ کر سکے، مصائب ختم نہ ہو۔ لیکن مجھے ایک جملہ کہنا ہے، جب بالکل وقت آخر آ گیا تو بی بی نے مولا علی کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ یا ابا الحسن، جس کرتے میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا نا، وہ کرتا مجھے دے دیجیے گا۔ مولا علی وہ رسول اللہ کا کرتا لے آئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اس کرتے کو استشفام کیا، یا رسول اللہ کہہ کے غش کھا گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی، مدینہ میں باپ کا کرتا دیکھا ضبط نہ ہو سکا، کربلا میں سکینہ نے باپ کا لاشا دیکھا۔ جزاکم اللہ، حق ہے اسی انداز سے، اس لیے کہ اس بی بی کی محبت وہ ہے جس نے حر جیسے کو نجات عطا فرمائی۔ میں اپنے اصل مسائل پر آ گیا، مجھے حضرت حر کا ذکر کرنا ہے، لیکن حر کو کیسے نجات ملی؟ اسی بیوی کی محبت پر نجات ملی ہے۔ حر کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت تھی، لہذا حر کہتا میں جب گھر سے نکل رہا تھا حسین کا راستہ روکنے کے لیے تو مجھے ایک بیوی کی صدا آئی تھی، اے حر تجھے جنت مبارک ہو۔ میں سوچ رہا تھا میں تو حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، یہ کون بیوی ہے جو مجھے جنت کی بشارت دے رہی ہے؟ بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو حسین کی دکھیاری ماں سے میں جا رہا ہوں۔ اور اسی خاطر تھا کہ حسین نے حر کے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا، ثقلت کا امک یا حر، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ اسے میری ماں سے بہت محبت ہے، کہے ہو تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو حسین کا راستہ روک رہا ہے۔ ایک مرتبہ حر کا دل کہاں اٹھا، بس فیصلہ تو اسی وقت کر چکا تھا کہ اب مجھے یزید کا لشکر چھوڑ دینا ہے۔ آخری ارادہ کیسے بنا؟ بیوی کی محبت یہاں تک لے آئی شب عاشور تک کہ مضطرب ہے۔ مکمل فیصلہ کیسے کیا؟ سکینہ کی لطش کی صداؤں میں بچے کو بلا کر کہا، اپنے بیٹے کو بلا کر، امن الانصاف، کیا یہی انصاف ہے کہ ہمارے گھوڑے بھی پانی پیے؟ حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے میں، صبح کا وقت آ گیا، حسین کے لشکر کی جانب چلا، آنکھوں میں پٹی ہے، مصائب کے وہی واقعات ہیں، لیکن جب بھی گریہ آئے تو یا زہرا کہہ کے ضرور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے گریہ فرمائیے گا کہ اے بی بی، میں بھی حر بن کے آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، میں گناہ گار ہوں لیکن میرے دل میں بھی محبت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اے بی بی، جب قیامت میں آپ اپنے خوبداروں کو چنیں گے، میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اس قابل ہو کہ شفاعت ہو سکے، لیکن اے بی بی اس وقت ضرور یہ گواہی دیجیے گا یہ میرے حسین کا عزادار تھا جو فرش عزا پر بیٹھ کر یا حسین کہتا تھا۔ حر چل رہے تھے، آنکھوں میں پٹی تھی، بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا بابا شبیہ رسول علی اکبر آ رہے۔ پھر ایک مرتبہ کا اللہ اکبر، کب اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ بابا ابوالفضل عباس آ رہے ہیں، حر کو لینے کے لیے، سن سکیں گے جملے کو، حر کو لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، حر کو لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے 2 سمندر آ گئے۔ لیکن اب بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بیٹا 3 تکبیریں کیوں کہی؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ زہرا کا نام، بابا اب تو خود مولا حسین آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور بہت شرمندہ ہو کر حسین کی قدموں میں سر رکھ کر کہا حلی من توبۃ، اے مولا کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی جگہ بچی ہے؟ حسین نے کہا، حر کو اٹھایا، کہا اے حر میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا،
انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ لیکن حسین شرمندہ ہے، کل دشمن بن کر آیا تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آیا ہے، حسین کے پاس کوئی قطرہ آب نہیں جو تجھے دے سکے۔ کہ مولا میں تو کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو مرنے دے۔ آخری جملہ کہوں گا، حر کا بیٹا چلا، جیسے آواز دی آبت ادرکنی، حر بہت شجاع تھا، جلد گھوڑے کو سنبھالا، فوراً بیٹے کے پاس پہنچا۔ جانتے ہو نا، جب حر پہنچا تو دیکھا مولا حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر بیٹھے تھے، اپنی حسینوں کو گویا الٹ کر حر کے بیٹے کا لاشا اٹھانے والے تھے۔ کہ مولا یہ میرے بیٹے کا لاشا ہے، مولا میں اٹھا لوں گا، یہ غلام زادہ ہے، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کہ حر کیا بات کرتے ہو، کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی بوڑھے باپ میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ تنہا جوان کے لاشے کو اٹھائے۔ تیرے جوان کو میں اٹھاؤں گا، اے حر کے بیٹے کو اٹھانے والے۔ جب ام لیلا کا چاند علی اکبر، یہ بوڑھا باپ کیسے پہنچا؟ اب مجھ میں طاقت نہیں رہی میں آگے بڑھ سکوں۔ حر کا بیٹا آ گیا، آپ خود حر گئے۔ حر جب گئے جہاد کرتے ہوئے خود زمین کربلا پر گرے۔ جب اب حسین پہنچے، حر کے لاشے پر آخری کچھ نمک باقی تھی۔ حسین نے دیکھا حر کی پیشانی زخمی تھی، خون بہ رہا تھا۔ حسین نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، کہا اے حر انت حر کما سمت کا امک حرہ، اے حر تیری ماں بہت اچھی تھی جس نے تیرا نام حر رکھا۔ یہ رومال یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا رومال ہے۔ حر کی پیشانی پر حسین نے رومال باندھا۔ میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا۔ اور میں ایک جملہ حضرت حر سے کہوں گا، اے حر بہت خوش نصیب تھے، جب سر پر زخم لگا کوئی رومال باندھنے والا تھا۔ مقتل میں ملتا ہے جب میرا مولا زمین کربلا پر گرا، ایک شقی نے آ کر حسین کی پیشانی پر پتھر مارا، خون بہنا شروع ہوا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے پیشانی کا خون صاف کیا، سینے پر تیر لگا، حسین نے پشت سے تیر نکالا، گویا کہا ہو نانا رسول اللہ کے سامنے اسی طرح اے ماں مدینہ سے آجا، حسین کا خون صاف کرنے والا کوئی نہ بچا، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ بچا۔ لاش مظلوم کی کربل میں اٹھائی نہ کہ جس نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی۔ شب دعائے توسل ہے آج، سید الشہداء کے نام سے ایسا گریہ آپ نے کیا، توسل کیا۔ چلے حسین کی خدمت، اپنی جھولیاں پھیلا کر اے مولا ہم فقیر بن کر آئے۔ میں خالی ہاتھ آیا ضرور ہوں لیکن میں خالی واپس نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں حسین کے در سے بھی خالی پلٹ گیا تو پھر میں کس کے در میں جا کے مانگوں گا؟ جسے حسین خالی پلٹا دے اسے کون عطا کرے گا؟ سب سے پہلے شدید گریے میں مولا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیجیے گا۔ اے مولا آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے جد کے خون کا انتقام ہے۔ اس کے بعد مومنین کی سلامتی کے لیے عراق کے مومنین، سیریا کے، لبنان، پاکستان کے، دنیا کے مومنین پھر اپنی اپنی حاجات کو طلب کیجیے گا انشاءاللہ۔ پروردگار پورا فرمائے دنیا کی حاجتیں، آخرت کی حاجتیں، جو بے روزگار ہیں، جو مریض ہیں، جس کے گھر میں کوئی مشکل ہے، سب مل کر کہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایک بھی ایسا ہوا حسین نے جس کی آہ سن لی، اس کے صدقے میں انشاءاللہ سب جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبداللہ یا حسین ابن علی،
أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا सब मिलके عند الله اشفع لنا عند ملك يا جيان عند اشفع माशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम हो, फर्श अदा हो, इतना गिरिया हो या जीहान इंदल्लाह इश्फा लना